اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 126 126 اور 127 127 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سبق۔ یہ آیت نمبر 26 جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے پیج پر۔ تو شروع کرتے ہیں ادھر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمان میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور ہے اللہ ہر چیز پر قابو رکھنے والا۔ ہر چیز اللہ کے احاطے میں ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کے احاطے میں ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہوا ہے، سارے جہاں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ ایک ایک ذرے کا، ساتھ زمین نیچے کوئی ذرہ کوئی کیڑا ہو تو اس کا بھی اللہ کو معلوم ہے اور اس کو اس کی خوراک پہنچاتا ہے۔ تو سب کچھ اللہ کے قابو میں ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ اس پر قادر ہے۔ جو کچھ اس کے ساتھ کرنا چاہے تو اللہ کر سکتا ہے۔ اس کی مخلوق اور اس کے مملوک میں ہے اور اس کے قبضہ میں ہے۔ اپنی رحمت اور حکمت سے جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرے۔ اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس میں ہاتھ بٹھانے کی۔ خلیل بنانے سے کوئی یعنی جس طرح ہم نے اپنے پچھلی آیت میں پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا دوست ہے، ہم خلیلاً پڑھا تھا، خالص دوست ہے اللہ کا۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے خلیل بنانے سے کوئی یہ دھوکے میں نہ آئے اور اہل عالم کے ہر اعمال خیر و شر کی جزا اور سزا میں تردد نہ کرے۔ یعنی اس کے خلیل بننے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا دوست تو ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے کوئی اس کے ضرورت میں کوئی اس کے کام آئے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کافی آزمائشوں میں ڈالا اور وہ اپنی آزمائشوں میں جو ہے وہ پورے اترے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست کہا ہے۔ لیکن ادھر خلیل سے کوئی غلط مطلب نہ لی جائے کہ اس کے ساتھ برابر میں ہیں۔ اللہ کو زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی رحمت اور حکمت سے ہے اور وہ جیسا کرنا چاہے معاملہ اسی طرح کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ ایون کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوست تو کہا ہے لیکن اس کے والد بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے اور ان کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کو دوست بنایا ہے اور اس کے سوا وہ کسی جو دوزخ جنت میں جو حساب کتاب ہوگا وہ کسی کا حسب اور نسب سے بالکل نہیں ہوگا، چاہے اللہ کے کتنے محبوب نبی ہو۔
جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جس نے اسلام کے لیے کافی خدمات انجام دی، لیکن ان کو بھی سزا دی جائے گی کہ انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا، اب اگلے سبق میں ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، یستفتون وہ پوچھتے ہیں کا تجھ سے، فی النساء عورتوں کے بارے میں، یعنی یتیم عورتوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں۔ قل اللہ، کہہ دو میرے پیارے نبی، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ اجازت دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں، یعنی فیصلہ دیتا ہے ان کے بارے میں یا اجازت دیتا ہے ان کے بارے میں، ان لڑکیوں کے بارے میں۔ وما یتلا، اور جو پڑھا گیا تھا یا جو تلاوت کی گئی تھی، علیکم اوپر تمہارے، فی الکتاب کتاب میں یعنی قرآن میں، فی یتامی النساء یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فی میں یتامی النساء یتیم لڑکیاں، اللاتی لا تؤتوہن وہ ان کے بارے میں نہیں تم دے سکو ان کو، ما جو کتبہ مقرر کیا گیا تھا یا لکھا گیا تھا، لہن ان کے لیے، وترغبون اور تم چاہتے ہو، ان تنکحوہن کہ تم ان سے نکاح کرو، یعنی ان کے لیے جو مقرر کیا ہوا تھا وہ تم اس کو نہیں دے سکتے اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو۔ والمستضعفین، اور کمزور، من الولدان لڑکوں میں سے، اور کمزور لڑکوں میں سے، وَأَن تَقُومُوا اور یہ کہ قائم رہو، لِلْيَتَامَى یتیموں کے لیے، بالقسط انصاف کے ساتھ، اور قائم رہو یا کھڑے رہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ ابھی تفسیر میں بتاؤں گی، پھر پتہ انشاءاللہ چلے گا۔ وما اور نہیں، تفعلوا اور جو، ادھر وما کے ساتھ ما کا میننگ آئے گا جو، اور جو، تفعلوا تم عمل کرتے ہو، من خیر بھلائی میں سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ، کانا ہے، بھی ساتھ اس کے، علیما جاننے والا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ تاکید کر دیتا ہے کہ تم جو اگر کہیں اوپر سے جو میں نے حکم دیے ہیں اور اس کو کرو تو یہ جان لو کہ میں جانتا ہوں جو تم عمل کرتے ہو، مجھے علم ہے تمہارے دلوں کا بھی اور تم لوگوں کے دماغ کا بھی، جو تم سوچتے ہو یہ سارا کچھ مجھے علم ہے۔ اب ادھر جو ہے اس آیت میں جو لوگ پوچھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ اس طرح ہوا تھا کہ پہلے اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یتیم لڑکیوں سے وہ لوگ جو اس کے وارث ہے، ولی ہے، جیسے کہ سرپرست ہوتے ہیں، چاچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا یا پھوپھی کا بیٹا، ایسے کوئی وارث، ولی وارث ہے تو وہ جو ہے وہ اس سے وارث نہیں، ولی ہے، سرپرست ہے، تو وہ اس کے ساتھ نکاح نہ کرے جو اگر اس کو وہ مقررہ مہر، حق مہر نہیں دے سکتا، اور اس سے اچھا رشتہ اس کے لیے باہر سے آ سکتا ہے اور وہ دے سکتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ ولی جو ہے وہ شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے، بلکہ وہ باہر کسی کے، اس لڑکی کو باہر کسی سے شادی کروا دیں۔ تو یہ سن کر چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو بہت ہی فرما بردار تھے اللہ کے، تو انہوں نے یتیم لڑکیوں سے اپنے بیٹوں کی شادیاں یا خود اگر وہ جوان ہوتے تھے تو وہ شادی نہیں کرتے تھے، انہوں نے موقوف کر دیا تھا، اور وہ ان کی نکاح باہر کسی سے کرواتے تھے۔ تو تجربے سے پھر ظاہر ہو گیا کہ بعض اوقات بعض جگہوں پر ایسے ہوا کہ وہ نکاحیں ان کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوئی، یعنی باہر کر کے،
تو اس کے بارے میں پھر وہ کچھ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر ان سے ہم نکاح کریں، اللہ سے ہمارے لیے اجازت مانگو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجازت دے دی۔ اب ادھر ان سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی جو اس کے ولی ہوتے ہیں، یعنی ماموں کا بیٹا، چاچے کا بیٹا، کوئی بھی اس طرح رشتہ دار میں جو اس کا ولی ہو، وہ یتیم یسیر لڑکیاں جن کا کوئی نہ ہو اور مال دولت ان کی ہو یا خوبصورت ہو، تو اس کے لیے باہر سے جو اچھے رشتے آتے ہیں تو پہلے تو اللہ نے کہا تھا کہ باہر کر دیں، لیکن بعض اوقات وہ بہتر ثابت نہیں ہوئے، تو اس لیے انہوں نے اجازت مانگی کہ اگر ہم بہتری کے لیے، ظاہر ہے صحابہ کرام تو دل سے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی اور کہا کہ وہ حکم تو میں نے اس لیے دیا تھا کہ تم لوگ اس کا حق نہ ادا کر سکو، تو تب ایسے میں نے حکم دیا تھا کہ ان سے نکاح نہ کرو۔ اگر تم حسن سلوک اور بھلائی کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے اجازت ہے، کیونکہ گھر میں ہی ان کے اگر نکاح ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر تھا ان کے لیے کسی جگہ پر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو اس لیے وہ حکم دیا تھا کہ تم اس کا حق نہ ادا کر سکو۔ جب حق ادا کرنے کے لیے، بہتری سوچنے کے لیے تم سوچتے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، تمہیں اجازت ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر اب یہ ادھر آیا ہے کہ کمزور لڑکوں پر، اب مکہ میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کے بچوں میں سے بڑے بچوں کو جائیداد میں حصہ ملتا تھا اور چھوٹے بچوں کو نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ لڑائی میں تو حصہ دشمنوں سے بڑے لیتے ہیں، تو جو دشمنوں سے لڑائی کرتے ہیں اور غنیمت کا مال لاتے ہیں تو حصہ اس کو ملتا ہے، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو نہیں ملتا۔ اس طرح وہ چھوٹے بچے جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی تھی۔ تو اس آیت میں اس کا بھی ذکر ہے کہ حصہ برابر کا سب کو دیا جائے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، سب کو برابر دیا جائے، اور یتیم لڑکیوں کو بھی حصہ دیا جائے۔ جب یہ مقرر ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یتیم لڑکیوں کو بھی جائیداد میں حصہ ملے گا، تو کہتے ہیں کہ عرب کے کچھ سردار آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ عورتوں کو بھی حصہ دیتے ہیں، حالانکہ اس کے حقدار تو دشمنوں سے لڑنے والے جوان لڑکے اور غنیمت کا مال لانے والے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے وہ سر آنکھوں پر، جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ بہترین دین وہ ہے جس میں اپنا سر جو ہے اللہ کے آگے جھکاؤ، اللہ کے آگے تابع ہو جاؤ۔ تو اس آیت میں اس حکم کی بھی تعمیل ہو جاتی ہے کہ وہ حکم جو اللہ نے دیا تھا کہ بہترین دین وہ ہے جس میں اللہ کا حکم مانا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ حق بجانب اور وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اور اب اس جگہ پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید تاکید کی ہے کہ یہ حکم جو میں نے دیا ہے اس پر جو عمل کرے گا تو وہ بہتر ہے، اور جو عمل کرے گا وہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کس طرح عمل کر رہا ہے، میں سب کچھ جاننے والا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ یا اللہ یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم۔ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو
ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو، میری استانی آپی جان کو اسپیشلی یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما یا اللہ۔ اس قرآن مجید کے ترجمے میں، اس کے تفسیر میں، اس کے تلاوت کے زیر زبر پیش میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ ہمیں معاف کرنا یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا یا اللہ، ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں یا اللہ، ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ، ہماری برائیاں، پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں ہم سے دور کر دے یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔